ہیں سعودی عربیہ اور اس میں مڈل ایسٹ کے دیگر ممالک بھی، انڈیا، مڈل ایسٹ، سعودی عربیہ اور پھر آگے یورپ۔ یہ ایک ریل اور آپ سمجھیں کہ روڈز، اب روڈز کا تو مجھے نہیں پتا کہ کیسے ہوگا، میرا خیال ہے کہ اس میں پہلے تو شپمنٹس ہوں گی جو جائیں گی یو اے کسی بندرگاہ تک، اور پھر اس کے بعد وہ سعودی عربیہ تک ریل، اور پھر اس کے بعد وہ ریل جو ہے وہ آگے۔ اگر ہم نقشہ دکھا دیں، یہ بات امپورٹنٹ ہے، مجھے ایک منٹ دیکھیں اس کو، یہ دکھائیں، یہ سب سے زیادہ میرے خیال سے امپورٹنٹ بات، اس کو عرب میڈیٹیرین کوریڈور بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کے اوپر معاہدہ طے پایا ہے، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ سگنیفیکنٹ بات ہے کہ انڈیا مڈل ایسٹ سے یورپ، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اچھا، اس میں جو ہے نا دو باتیں امپورٹنٹ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس میں انڈیا جو ہے وہ اس کو آپ سمجھیں کہ اس کو پرانے مسالوں کا رستہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک زمانے میں جب وہ کالونیل پاورز آتی تھی نا یہ بر صغیر میں مسالے ڈھونڈنے کے لیے، تو وہ یہ رستہ تو نہیں شاید دیتے ہوں گے، وہ میرے خیال سے پانیوں کے ذریعے آتے تھے، ایسٹ انڈیا کمپنی یا ڈچ کمپنی وغیرہ، لیکن بہرحال یہ ہے کہ یورپ، پہلے یورپ یہاں آنے کے لیے بے چین رہتا تھا، اب انڈیا وہاں جانے کے لیے بے چین ہے، اور اس میں جو ہے یہ کوریڈور کے اوپر سائن ہوئے، امریکہ بھی خوش ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ انڈیا بھی خوش ہے کہ یہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا متبادل آ گیا ہے۔ کیا یہ واقعی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا متبادل ہے؟ دوستو، ڈیویڈنڈز آنا شروع ہو گئے ہیں G20 کے، اور انڈیا کا جو گلوبل ایکسپوجر تھا اس حوالے سے امریکہ، جس نے کافی عرصے پہلے سے یہ سوچ لیا تھا کہ ہم نے BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا کیسے مقابلہ کرنا ہے، اب ہو یہ رہا ہے کہ کیونکہ چائنا کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے تو امریکنز وانٹ کہ ان کے جو اتحادی ہیں ان کو کچھ دیا جائے، تو اس سلسلے میں انڈیا، سعودی عربیہ، یونائٹڈ عرب ایمریٹس جو ہیں یہ، اور پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں، یہ سارے مل کے ایک میجر جوائنٹ انفراسٹرکچر ڈیل کی بات کر رہے ہیں، اور اس میں یہ ریلوے پروجیکٹ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ لے کے آ رہے ہیں، جو کہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے، اور یہ ایک ٹرانسپورٹ نیٹ ورک ہے، آپ سمجھ لیں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ اس میں ریلوے نیٹ ورک ہے جو کہ گلف اور عرب سٹیٹس کو سارے کو کنیکٹ کرے گا، شپنگ لینز ہیں جو کہ اس خطے میں انڈیا کو کنیکٹ کرے گا، اور سعودی عربیہ اور اسرائیل کے اگر تعلقات نارملائز ہو جاتے ہیں تو یہ ریلوے سسٹم جو ہے یہ اسرائیل اور ان ممالک تک بھی چلا جائے گا۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا امریکہ، سعودی عربیہ، UAE اور اسرائیل، یہ چار ملکوں کا ایک I2U2 بنا تھا۔ سعودیز نے کہا تھا دی اماراتیز ہیو بیک اسٹیپڈ، امریکنز فیلٹ کہ ہم اماراتیز کو بہت زیادہ فیور کر رہے ہیں، سعودیز فیل کر رہے ہیں دی سعودیز آر گوئنگ ان چائنیز بلاک، دیٹ از وائی دی ایران اینڈ سعودی رپروشما بھی چائنیز نے کروایا تھا، اینڈ دین ایک بڑے پیمانے پہ ان کے بائیلیٹرل ڈیلز بھی ہیں۔ اب یہ جو چیزیں ہیں، یہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جسے وہ کہتے ہیں نا، یہ ایک بڑی ڈیل سعودی عرب کو کرنے ہیں تاکہ سعودی عرب اور بائیڈن کے درمیان جو ہے وہ تعلقات نارمل ہوں۔ یاد ہوگا بائیڈن صاحب نے کہا تھا میں سعودی عرب کو پرایا اسٹیٹ بنا دوں گا، پھر محمد بن سلمان نے اور پوٹن نے مل کے اوپیک کے ذریعے جو اپنی آئل پروڈکشن کم کی، تو ساری دنیا کو جو ہے نا انہوں نے نیندر آرام کر دی، پلس رشین آئل جو تھا اس کی سپلائی پہلے بند کی ہوئی تھی، انڈیا اس سپلائی سے فائدہ لا کے $40 بلین سے زیادہ کا جو تیل ہے وہ لے گیا۔ لیکن اب دیکھیں نا، پاکستان نے چائنا اکنامک کوریڈور میں شمولیت اختیار کی، امریکہ نے کہا ہے کہ ہم مڈل ایسٹ اور انڈیا کو کنیکٹ کر دیتے ہیں۔ اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ امریکی جو آفیشیل ہیں وہ جو ان ٹاکس میں انوالو ہیں وہ اس چیز کو فائنلائز کر رہے ہیں، اور جو انڈین اور سعودی جو ایمبیسیز ہیں واشنگٹن کے اندر وہ بھی اس پہ کام کر رہی ہیں، سارے لوگ اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اور جس میں یہ سمجھ لیں کہ یہ جو بائیلیٹرل ریلیشنز ہیں انڈیا، امریکہ اور سعودی عرب کے، وہ بھی اچھے ہونے والے ہیں۔ اور اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ دی سعودیز آر گوئنگ ٹو بی بیک ود دی امریکنز، اور امریکنز نے یہ سمجھ لیا کہ ہم سعودی عرب کو پرایا اسٹیٹ نہیں بنا سکتے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو جیک سولیون ہیں، جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں امریکہ کے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اس پہ اپنے پارٹنرز کے ساتھ مل کے کافی زیادہ اثر و رسوخ ڈالا ہے، اور وہ انڈیا کو مین سٹریم کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، انڈیا کو وہ جسے وہ کہتے ہیں نا راتوں رات آزمانتے لے گئے، راتوں رات، ٹھیک ہے جناب، انہوں نے کیا پائے نا ملک ہے سانو، انہوں نے چین کو ٹف ٹائم دینے کے لیے وہ راتوں رات انہوں نے انڈیا کو اٹھایا اور وہ کہاں سے کہاں لے گئے۔ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف جو ہے وہ کیا اسے بولتے ہیں، محمد بن سلمان جو ہیں انگیجڈ ہیں چائنا کے ساتھ، ایک طرف وہ ان کے ساتھ انگیجڈ ہیں ٹیکنیکلی، بیسیکلی محمد بن سلمان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اور انڈیا کو مین سٹریم کرنے کے لیے یہ پروجیکٹ ہے۔